ملے جو پانی تو پہلے اسے پلانا تو ملے جو پانی تو پہلے اسے پلانا جو چھٹ کے قید سے سوئے مدینہ جانا تو گلے سے فاطمہ بیمار لگانا تو گلے سے فاطمہ بیمار کو لگانا ارے میری یتیم کو بیٹا میری دعا کہنا سلام اہل وطن سے جدا جدا کہنا سلام اہل وطن سے جدا جدا کہنا میری یتیم نعرہ چلو گود میں بیٹھ کر بابا کی سکینہ نے کہا امّو نے پانی لانے کا کیا تھا وعدہ دیکھو بابا نہ چچا آئے نہ پانی آیا روکے بیٹی سے یہ فرمانے لگے شاہ روکے بیٹی سے یہ فرمانے لگے شاہ اور شکوائے وعدہ خلافی میری جانی کیسا بہ گیا خون علمدار کا پانی جیسا بہ گیا خون علمدار کا پانی جیسا بہ گیا نعرہ سلام گئے تھے غریب کے گھر میں آگ نہ تھا مگر حسین سے صابر کوئی اس طرح اور فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی بہت قریب تھی وہ لہر کہتے تھا بہت قریب تھی وہ لہر کہتے اور انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں کہے نہ یہ کہ وہ لانے ابو تراب تھا کہے نہ یہ کہ وہ لانے ابو تراب تھا
गुजर गए थे। बाबा से बड़े नारे तलवार أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة داعية الوجود صاحب الوعي الحمد والمقام المحمود ونور الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقول المصلين الكرام. عزیزو ہر سال کی طرح اس سال بھی شب عاشور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ مسلسل ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو ان کے بھائی کا پرسہ دیتے چلے آ رہے ہیں. عزیزو، یہ وہ شب ہے جس میں تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کے تمام بڑے عاشق دعا اور مناجات میں مصروف عبادت. عزیزوں، میں نے جو ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ اسی شب کی طرف اشارہ کرتی ہے. فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. کون فرما رہا ہے؟ رب العزت فرما رہا ہے. باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. عزیزان محترم، پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمارے سب سے زیادہ اقرب ہے، قریب بھی نہیں. عزیزان محترم، اقرب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار ہمارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. عزیزان محترم، انسان کی زندگی کی چار اہم ستون ہیں، چار اہم چیزیں ہیں کہ اگر انسان وہ اپنے اس کے اعمال میں لے آئے، وہ اپنے یوز میں لے آئے، عزیزان محترم خدا کی قسم وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتا. خود روایت کے جملے ہیں، شاید میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا، یہاں پر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں ذکر کرنا کہ چار چیزیں بہت اہم ہیں انسان کی زندگی کے لیے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت معین ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں تب بھی اس عبادت میں مصروف رہ سکتے ہیں، چل رہے ہیں تب بھی عبادت میں مصروف رہ سکتے ہیں. عزیزان محترم، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی وہ عمل انجام دے سکتے ہیں. عزیزو، چار چیزیں اللہ نے فرمائی ہے. ایک ہے دعا. الدعا سلاح المومن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. یہ ہم اور آپ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ یہ معصوم بتا رہے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. سب سے بڑا ہتھیار انسان کا دعا ہے. عزیزان محترم، اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ چار چیزیں انسان کو زندگی میں نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر دعا چھوڑ دیا تو آپ عزیزان محترم اللہ کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے. دوسری چیز جو فرمائی گئی ہے وہ ذکر ہے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو. اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. عزیزان محترم، ذکر کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. آپ تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کہیں پر بھی ذکر کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ شکر ہے. ہمیشہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے شکر. ہم اتنا بھی اگر پروردگار کی بارگاہ میں انجام دیتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اور عزیزان محترم، چوتھی چیز ہے استغفار. مغفرت کے لیے جو ہم اپنے لیے استغفار کرتے ہیں. عزیزان محترم، سب سے اہم چیز ہے. ظاہر ہے کہ انسان اگر گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، گناہ انجام دے رہا ہے، تو عزیزوں انسان کا جو سب سے بڑا اسلحہ ہے
جو سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کو نجات دلانے کا، اگر انسان استغفار نہیں کر رہا ہے عزیزان محترم تو وہ نجات سے محروم ہو جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت استغفار کرتا رہے. صلوات علی محمد والے عزیزوں، چونکہ 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، شکر ہے اور استغفار ہے. کیونکہ دعا کے بارے میں بہت ساری تاکیدات بھی موجود ہیں. خود ہم تعلیم عشاء میں پڑھتے ہیں کہ اللہم انہ لیس لعلم بموضع رزقی، پروردگار ہم کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق کس موضع پہ ہے، کس جگہ پہ موجود ہے. ام فی ساحل او فی جبل، پہاڑ پر ہے یا کسی اور ریگستان میں ہے. ام فی ارض ام فی سماء، زمین میں ہمارا رزق ہے یا آسمان میں ہمارا رزق ہے. عزیزان محترم ہم کو نہیں پتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہیں سے بھی رزق فراہم کر سکتا ہے، کہیں سے بھی رزق عطا کر سکتا ہے. عزیزان محترم اسی لیے انسان کو چاہیے کہ 4 چیزیں اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی اس کو عادت بنا لیں. کیونکہ جو آج شب عاشور ہے، ظاہر ہے کہ جو 10 محرم کو جنگ واقع ہوئی ہے وہ 9 محرم کو واقع ہو جاتی اگر سید الشہداء ایک رات کی مہلت نہ مناتے. عزیزان محترم آپ دیکھیں کون کون ہستیاں موجود ہیں. خود سیدنا عبداللہ موجود ہے، مولا عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، علی اصغر موجود ہے، بنی ہاشم موجود ہے عزیزان محترم، اور اصحاب و انصار موجود ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی پاک کردار خاتون موجود ہے، جن کو ہم معصوم تو نہیں کہتے لیکن معصوم علی الخطا ضرور کہتے ہیں. عزیزو، اسی لیے شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے دعا کر کے ہم کو پیغام دیا ہے. ویقین حسین نے واقع کربلا کے ذریعے نسب اور نسب کے اعتبار سے بہت علم رکھتے تھے. وہ شجرے کا علم بہت اچھا رکھتے تھے. ان کے بیٹے عقیل جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بہادر تھے کہ جو لوہے کی انسان ذرا پہنے ہوئے ہوتا ہے اس کو پھاڑ دیا کرتے تھے، لوہے کے تلوار کو موڑ دیا کرتے تھے. اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائیوں میں بھی وہ اتفاق تھا، آپ کے بھائیوں میں بھی وہ عزیزان محترم اتنی محبت تھی، اتنی شفقت تھی، اتنی الفت تھی کہ امام حسین نے صرف ایک بار کہا مسلم آپ کو کوفے جانا ہے. عزیزان محترم مسلم نے نکالی. محمد حنفیہ کو دیکھیے کہ امام حسین نے اپنا پورا خط لکھ کے محمد حنفیہ کے حوالے دیا. یہ دیکھیے جو کربلا کا واقع ہوگا اس میں پوری چیزیں موجود ہیں، آپ اسی کے مطابق عمل کریے گا. عزیزو، اگر امام حسین کے بھائیوں میں اختلاف ہوتا تو شاید کربلا کے واقعے میں بھی لکھنے والے اختلاف لکھ دیتے. لیکن عزیزان محترم ہر مقام پر امام حسین نے اپنے بھائی کو معین کیا، مدینے میں معین کیا. اس کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا. اس کے بعد آپ خود دیکھیں مولا عباس کے 4 بھائی موجود ہیں کربلا میں. مولا عباس موجود ہے، پھر عبداللہ ابن علی موجود ہے، جعفر ابن علی موجود ہے، عثمان بن علی موجود ہے. عزیزان محترم یہ اتحاد کا پیغام دیا ہے. اس ظاہر ہے کہ اگر ہم آپس میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے میں بھائی چارہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے میں اتحاد بھی ہونا چاہیے. حسین وہ ذات ہے کہ جس نے ہر شخص کا خیال رکھا ہے، صرف بنی ہاشم کا نہیں خیال رکھا. حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے بھی علی اکبر اور عباس کو بھیج رہے ہیں. عزیزان محترم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سلام پیش کر رہی. خود جناب جون کا واقعہ مشہور ہے عزیزان محترم اور سب کے مسائل کہ ایک مرتبہ جب شب عاشور سب لوگ دعا اور مناجات میں مصروف ہیں تو جناب جون ہیں جو ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے جسم سے بدبو آتی ہے. لوگ مدینے کے لوگ آپ کو بولا کرتے تھے. لیکن عزیزان محترم جب رسول کو پتا چلا تو رسول نے جناب جون پہ ایسا ہاتھ پھیرا، ایسا ہاتھ رکھا کہ اس طریقے سے معطل ہو گئے کہ لوگ کہنے لگے جون تم نے کون سی خوشبو لگائی. عزیزو جناب جون کربلا میں موجود ہیں. ایک مرتبہ حسین سارے خیموں میں دیکھ رہے ہیں، نگاہیں ڈال رہے ہیں کہ سب دعا
اور مناجات میں مصروف ہے جناب جون خیمے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رسیدہ ہیں، شیخ القبیل ہیں، جہاد واجب نہیں ہے آپ پر۔ ایک مرتبہ حسین کہتے جون تم نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اگر تم کو کوئی پریشانی ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم تیار نہیں ہو تو حسین چراغ گل کیے دے رہا ہے، تم چلے جاؤ۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ جناب جون ہے کہتے ہیں مولا آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایسے حالات میں جون آپ کو چھوڑ؟ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو آپ نے دیکھا کہ حسین نے کیسے کیسے اصحاب کو منتخب کیا، کیسے کیسے بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ عزیزان محترم حسین نے کربلا کے میدان میں جو چراغ گل کر دیا تھا، گویا کہ یہ اپنے کردار کا پیغام دیا تھا کہ کل کے لوگ حسین کے لیے نہ انگلیاں اٹھاتے کہ حسین نے لوگوں کو جبرن جمع کیا تھا اور جبرن مقتل کے حوالے کر دیا تھا۔ عزیزو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ حسین نے تلوار کے ذریعے سے لوگوں کے گلوں پہ نہیں قبضہ کیا ہے بلکہ کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کیا ہے۔ سلوات کے محمد علیہ امام حسین ہیں جو شب عاشور سب کو دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو کل کا وہ دن ہے، اس میں سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ جناب وحید قلبی کو بھی امام حسین عیسائی تھے، ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا اور آپ نے بھی جامع شہادت انجام پائی۔ عزیزو امام حسین جب روز عاشور آیات ایک کے خیمے میں جاتے اور جانے کے بعد کہتے حسین اب بھی تم کو اجازت دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور حسین تمہاری جنت کی ضمانت بھی لیتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو لیکن بنی ہاشم اور اصحاب انصار میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے خیمے چھوڑے ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ اصحاب انصار نے اپنی پوری کی پوری جان فدا کر دی حسین پر، کسی نے چھو بھی نہیں کیا، کسی نے چلا بھی نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزاداروں جب بنی ہاشم کی باری آتی ہے نا تو ایک ایک بنی ہاشم جاتا ہے اور جانے کے بعد جامع شہادت نوش فرما رہا ہے۔ عزاداروں میں کہوں گا حسین آپ نے آخر صبر کہاں سے جمع کیا؟ عزاداروں اسی لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ صبر میں بات کی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ عزاداروں زیادہ سے زیادہ جو مقام آپ کو ملے گا وہ صبر کا مقام ہے۔ میں کہوں گا اے سید عباد اللہ آپ صبر کہاں سے لا رہے ہیں؟ ارے آپ قاسم کا پامال لاشا بھی لا رہے ہیں، آپ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا بھی لا رہے ہیں، ارے آپ ششماہ علی اصغر کا بھی لاشا لا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے امام حسین آخر آپ کے اندر صبر کہاں آیا؟ شاید اسی لیے عزادارو کہ شاعر نے شعر کہا تھا نا کہ اگر سرور کو مارنا ہے تو علی اکبر کو مار دو۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزادارو اور محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں، قاسم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عزادارہ کے مرتبہ مولا عباس ہیں جو آگے بڑھتے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارہ کے مرتبہ حسین کہتے ہیں بھائی عباس آپ تو میرے لشکر کی علمدار ہیں۔ عزیزان محترم روایت کہتی ہے ایک مرتبہ عباس نے یمین دیکھا، ایک مرتبہ یسار دیکھا۔ عزادارو دائیں اور بائیں جانب دیکھنے کے بعد کہا اے آقا ارے وہ لشکر ہی کہاں رہا؟ ایک مرتبہ حسین بھی جانتے تھے کہ وہ لشکر نہیں ہے لیکن حسین جانتے تھے اے عباس ارے تم میرے وہ بازو ہو، ارے جب تک تم موجود ہو ارے زینب کو بھروسہ ہے کہ چادر سلامت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے
کہتی ہے چچا اے چچا آپ جب پانی لائیں گے نا تو پہلے سکینہ بھی پانی نہیں پیے گی. ارے ہم پہلے اپنے بھیا ارے علی اصغر کو سیراب کریں گے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈبائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. ادادار راوی کہتا ہے کہ جب علی اصغر کا نام بھی شہادت کی فہرست میں تھا تو کسی نے سوال کیا ارے کیا اشقیا کیا ظالم حسین کی زندگی میں ارے خیمے میں آ جائیں گے. ایک مرتبہ سید الشہداء کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم علی اصغر کو ارے میدان کربلا میں لے کے جائیں گے. ارے ہاتھوں پہ بلند کریں گے تیر سے شعبہ چلے گا علی اصغر کا گلا. اجرکم اللہ ادادارو شب عاشور ہے رونے میں کمی نہ کرنا. ادادارو رونا عبادت ہے. سید الشہداء کو پرسہ دینا ہے. ادادارو مولا عباس ہے ایک مرتبہ روانہ ہوتے ہیں فرات پر پہنچتے ہیں. ادادارو جیسے ہی فرات پر پہنچتے ہیں ایک مرتبہ فوجی اشقیا عباس کے خوف سے ہٹ جاتے ہیں. مولا عباس مشق بھرتے ہیں. ادادارو مشق بننے کے بعد سوچتے ہیں کہ خیمے کی طرف روانہ ہو. ایک مرتبہ تیر چلتا ہے آپ کا دہنا بازو قلم. ایک مرتبہ ایک اور تیر چلتا ہے. ادادارو بایاں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے. ادادارو ابھی بھی عباس کو آس ہے کہ ابھی بھی خیمے میں پہنچ جائیں گے. لیکن ادادارو ایک تیر ایسا چلا جو مشق سکینہ پہ لگا پانی بہ گیا. ادادارو یہ مشق سکینہ نہیں چلی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے تصور کیا ہوگا ارے میرے چادر کا معافی. سکینہ نے تصور کیا ہوگا ارے بچوں کی پیاس کا آسرا. حسین نے کہا میرا علمدار. ادادارو ایک مرتبہ عباس نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. مولا حسین عباس کے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے آقا حسین میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. ارے میں آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. ایک مرتبہ عباس نے امام حسین کی زیارت کی. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں بھیا عباس کوئی اور حاجت ہے. ایک مرتبہ ادادارو عباس کہتے ہیں آقا میری لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا میں سکینہ کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. ادادارو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس ارے تیرے حسین کی بھی ایک خواہش ہے. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں آقا غلام کا سنازل ہے آپ حکم کیجئے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس ارے تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے. ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ادادارو عباس نے امام حسین کو بھائی کہا. ارے روح کا فتح انصری سے پرواز کر گئی. خیمے میں سکینہ الاتش کی صدائیں بلند کر رہی تھی. زینب نے سیدانیوں سے کہا ہے سیدانیوں میں تمہاری چادر کی ضرورت رکھتی ہوں. تم لوگ چاہو تم خود جواب وصل عالم مدینہ تعلیم ایام طلبی